الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ درود پڑھی گا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدا وسفینۃ النجاة۔ آواز بلند درود پاک پڑھی گا۔ آغاز مجلس میں ملتمس ہوں، میں نہ ڈرانے والا مولوی ہوں نہ مارنے والا مولوی ہوں۔ اگر سامنے آ جائیں تو آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی، میرے لیے بھی آسانی ہوگی۔ یہاں سامنے تشریف لیں۔ مولویوں سے ڈرنا نہیں چاہیے، کوئی نہ کوئی کام کی بات بتا سکتے جائیں گے انشاءاللہ۔ آج کی مجلس سید سجاد شاہ صاحب اور سید نوید جعفری صاحب کی طرف سے اس کا اہتمام کیا گیا۔ میں چاہوں گا کہ ان کے جملہ مرحومین کے لیے، خصوصاً ان کے برادر اکبر کا پچھلے دنوں انتقال ہوا، ان کے لیے، اور قبلہ مولانا تنویر شرائع صاحب کی روح کی بلندی کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الله احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الله احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الله احد۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی اللہ۔ بیماروں کی شفا یابی کے لیے، حاجت مندوں کی حاجات کی برابری کے لیے، بے اولادوں کو اولاد صالحہ کے لیے، صاحبان فرش اعضاء کی اس مجلس کی قبولیت کے لیے، اور حجت دورہ امام عصر والزمان کے ظہور میں تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صل علی محمد و علی محمد۔ کہ وقت بہت مختصر ہے تو میں چاہوں گا کہ جلدی جلدی 2-4 باتیں آپ کے گوشے گزار کر کے تو پھر اپنے آنے والے مہمان مقرر کو ممبر دے دیا جائے۔ کوئی تقریر نہیں کرنی، گھر کی مجلس ہے۔ آنے والے احباب انشاءاللہ آپ کو آج کے اس دن کے حوالے سے بھی فضائل و مصائب اور معاملات سے آگاہ کریں گے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کہ جو حسینی فریضہ ہے، اس کے تحت 2 جملے، اور پھر انشاءاللہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حوالے سے 1-2 جملے عرض کروں گا جو نہایت ضروری ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں پہلے بھی عرض کرتا ہوں، یہ کہانیاں، یہ قصے، کیونکہ خود قرآن نے یہ اسلوب بیان کیا ہے تاکہ لوگ اس طرف متوجہ ہوں، ان سے سبق حاصل کریں۔ کہتے ہیں کسی جگہ کوئی بادشاہ تھا تو اس کی عادت یہ تھی کہ ہر وقت اپنے سر کو ڈھانپ کے رکھتا تھا۔ کبھی کسی نے اس بادشاہ کے سر کو ننگا نہیں دیکھا تھا۔ ہر وقت اس کے سر پہ کپڑا، ٹوپی، رومال، کوئی نہ کوئی چیز لازمی ہوتی تھی۔ اب اگر تواتر کے ساتھ کوئی عمل ہونا تو لوگ مشوش ہو جاتے ہیں، پھر تجسس میں ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے پتہ کیا جائے کہ معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے۔ اب وہ جو اس کے وزیر تھے انہیں بڑا تجسس تھا کہ ہم دیکھیں، پوچھیں بادشاہ یہ کس وجہ سے یہ کام کرتا ہے کہ اپنے سر کو ڈھانپ کے چھپا کے رکھتا ہے۔ اب جو بھی بادشاہ سے سوال کرتا، توجہ فرمائیے گا، جو بھی سوال کرتا بادشاہ اسے باتوں میں لگا کے کوئی اور موضوع چھیڑ کے تو وہاں سے گزر جاتا اور بات وہیں کی وہیں رہ جاتی۔ ایک وزیر بڑا چلاک تھا، اس نے یہ ٹھان لیا کہ میں کسی نہ کسی ذریعے سے بادشاہ سے پوچھ کے رہوں گا۔ اب وہ پیچھے پڑ گیا، اس نے کہا جی مجھے بتائیں بادشاہ سلامت، مجھے بتائیں۔ بادشاہ نے جب دلیلیں دیں وہ کارگر نہ ہوئیں تو آخر میں بادشاہ نے کہا کہ یہ ایک راز کی بات ہے، اگر تم راز رکھو گے تو میں بتاؤں گا۔ اس نے راز رکھنے کا وعدہ کر لیا۔ اب بادشاہ نے اسے کہا کہ میرے سر کے اوپر ایک چھوٹا سا سینگ ہے، اسے چھپانے کے لیے، کیونکہ یہ عیب ہے، اس عیب کو چھپانے کے لیے میں اپنے سر کو ڈھانپ کے رکھتا ہوں۔ میرے سر کے اوپر سینگ ہے، اس لیے چھپاتا ہوں کہ کسی کو نظر نہ آئے۔
اب کچھ ہی دن گزرے تھے، پورے علاقے میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ بادشاہ کے سر پہ سینگ ہے، اس لیے بادشاہ اپنے سر کو ڈھک کے رکھتا ہے، ڈھانپ کے رکھتا ہے۔ اب جب بادشاہ کو پتہ چلا کہ سارے علاقے میں یہ خبر پھیل گئی ہے، تو بادشاہ نے یہ کام کیا کہ وزیر کو بلایا اور کہا کہ میں نے تجھے رازدار بنایا تھا، تم نے میرے راز کو عیاں کر دیا، تجھے سخت سے سخت سزا ملے گی۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، مجھے سزا بے شک دے دیں۔ اب اس کی وزیر بڑا چلاک تھا، اس کا جواب دیکھیں، کہتا ہے سزا بے شک دے دیں، لیکن اس سزا میں آپ بھی شامل ہوں، جو سزا مجھے ملے آپ بھی اس میں شامل ہوں۔ انہوں نے کہا میں کیوں شامل ہوں؟ کہا بادشاہ سلامت، آپ بادشاہ ہو کے اپنا راز نہیں رکھ سکے، اپنا راز نہیں رکھ سکے تو میں آپ کا راز کیسے رکھتا؟ آپ نے خود اپنے راز کو عیاں کر دیا، لوگوں کے سامنے بیان کر دیا، مجھے آپ نے اپنا راز دیا، میں نے لوگوں کو بتا دیا۔ اب میرا اور آپ کا رب کیا کہتا ہے؟ میرا اور آپ کا رب کہتا ہے کہ یہ جو عیب تھا نا اس کے سر میں، میرے اندر بھی کوئی عیب ہے، آپ کے اندر بھی کوئی عیب ہے، معصوم نہیں ہے، گناہ بھی کر جاتے ہیں، گناہ کے کاموں کی لت بھی لوگوں کو لگ جاتی ہے۔ خدا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ جب تم گناہ کرو نا تو لوگوں کے سامنے نہ بیان کرو، تمہارے اندر کوئی عیب ہو تو لوگوں کو بیان نہ کرو، بلکہ گناہ کر لو تو میرے پاس آ جاؤ، میں تمہارے گناہ بخشنے کے لیے، اس کے اوپر پردہ پوشی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لوگوں کو بتاؤ گے، لوگ تمہیں ذلیل کریں گے، رسوا کریں گے۔ اب بادشاہ نے اپنا راز دیا نا، لوگوں کے سامنے رسوا ہو گیا۔ خدا کہتا ہے رسوا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ گناہ کر کے میرے پاس آ جاؤ، میں تو وہ تمہارا پروردگار ہوں کہ جب تم گناہ کرتے ہو تمہارے یہ کندھوں پہ بیٹھے فرشتے نوٹ کرتے ہیں، یہ جب میرے پاس لے کے آتے ہیں انہی کے ہاتھوں تمہارا رزق میں بھیجتا ہوں۔ جو تمہارے گناہوں کو لکھ کے لے کے جاتے ہیں انہی کے ہاتھ میں تمہارا رزق بھیج دیتا ہوں۔ تو تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کیوں لوگوں کے سامنے ننگے ہوتے ہو؟ کیوں لوگوں کے سامنے اپنا پردہ فاش کرتے ہو، اپنے رازوں کو لوگوں کو بیان کرتے ہو؟ ہم اپنے گھر کے مسائل، اپنے بھائیوں کے، فیملیز کے مسائل جیسے ہی لوگوں کو بتاتے ہیں، لوگ پھر ہمیں جوڑنے کی بجائے مزید توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ میرا اور آپ کا رب اجازت نہیں دیتا، کہتا ہے کہ اپنے رازوں کو اپنے پاس رکھو، اپنے عیبوں کو چھپا کے رکھو، اگر بتانے کی جگہ ہے تو وہ میرے پاس ہے۔ سر سجدے میں رکھ کے کہو خدایا گناہ کر آیا ہوں، تیرے سے کریم ذات کوئی نہیں ہے کہ جو مجھے گناہوں سے پاک کر دے۔ جب تیرے جیسی ذات کوئی نہیں ہے کہ جو کسی کو نہیں بتاتی، جو پردہ پوشی۔ آپ انبیاء کے واقعات سنتے ہیں کہ انبیاء تک کو خدا خبر نہیں ہونے دیتے، انبیاء تک کو خبر نہیں ہونے دیتے کہ یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے، بندے نے اگر میرے ساتھ رجوع کیا ہے تو اس بندے کو میں کسی کے سامنے رسوا نہ کروں۔ تو جب خدا تمہیں رسوا نہیں کرنا چاہتا تو خود کیوں رسوا ہونا چاہتے ہو؟ جب خدا تمہارے عیبوں کے اوپر پردہ پوشی کرنا چاہتا ہے تو اپنے عیبوں کو کیوں بیان کرتے ہو؟ تو یہ درس ہے، خدا کی طرف سے پیغام ہے کہ اپنے عیبوں کو، اپنے گناہوں کو لوگوں کے سامنے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے آپ نے چھپ کے کہیں گناہ کر لیا، شیطان غالب آ گیا، شیطان نے آپ سے چوری کروا دی، آپ سے کوئی بھی برا فعل کروا دیا، کوئی بھی گناہ سرزد ہو گیا۔ اب وہ جانتا کون ہے؟ آپ نے گناہ کیا، آپ جانتے ہیں، آپ کا خدا دیکھ رہا تھا، خدا جانتا ہے۔ اب آپ نے گواہی کے لیے تیسرے بندے کو بتا دیا کہ یہ بندہ نہیں جانتا تھا، یہ بندہ نہیں جانتا تھا، میں نے گواہ بنا دیا کہ یہ گناہ میں نے کیا ہے۔ بھی اپنے گناہ کے اوپر کسی کو گواہ کیوں بناتے ہو؟ وہ بندہ خود نہ بھی بولے، قیامت کے دن خود اس کی زبان بولے گی کہ خود اس نے مجھے بتایا تھا، کان بولیں گے، زبان بولے گی کہ اس نے بتایا تھا، اس نے گناہ کیا ہے۔ خدا کہتے ہیں میں تمہیں اجازت ہی نہیں دیتا کہ اپنے عیبوں کو، ان گناہوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ قبلہ مولانا صاحب تشریف لا چکے ہیں، بآواز بلند درود پاک پڑھی گئے۔ بس 5 منٹ رہ گئے، تو میں جو چیز بیان کرنا چاہ رہا تھا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حوالے سے، بآواز بلند درود پاک پڑھی گئے۔ مجھے انہوں نے، شکریہ جزاکم اللہ، شاید آپ کو یاد ہو، میں نے ایک دفعہ جمعہ کے خطبے میں
جو افراد سید نہیں ہیں، اپنے آپ کو سادات کہلواتے ہیں، ان کے بارے میں خطبہ ایک دو خطبے دیے تھے۔ اب جلدی جلدی بیان کروں۔ یہاں میرپور کے ایک پیر صاحب تھے، اس نے اپنے آپ کو سید کہلوانا شروع کیا۔ وہ سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا ہے، پہلے پیر، پھر ساتھ شاہ لگایا، پھر ساتھ سید لگا لیا۔ تو اس نے یہاں سید لگانا شروع کیا، اس کا ہمارے احباب نے تعاقب کیا، تو وہ معافی تلافی کر کے یہاں سے بھاگ کے گوجرا چلا گیا، یہ پنجاب میں سرگودا کے قریب گوجرا چلا گیا۔ اب وہاں سے 5-6 افراد گوجرا اس علاقے سے یہاں امام بارگاہ میں آ گئے، کہتے ہیں جی ہمارے پاس فلاں پیر صاحب ہیں، ہر جمعرات کو یا اتوار کو وہ بیٹھک سجاتے ہیں اپنی، کم از کم 5-6 ہزار بندے اس کے پاس ہر اتوار کو آتے ہیں، اور جو بھی ملتا ہے اسے بندہ وہ بات یہی کرتا ہے کہ میرپور میں شیعوں نے میرے خلاف پرچے کروائے ہیں، اس لیے میں میرپور نہیں جاتا ہوں۔ تو معاملہ کیا ہے؟ میں نے کہا جی جو بندے گواہ ہیں میں انہیں بلا لیتا ہوں۔ نفیس بیکری میں ہم لوگ بیٹھ گئے، اس کا ایک کلاس فیلو بھی اور روم میٹ بھی تھا، اہل سنت عالم دین تھا، اسے بھی بلایا، باقی احباب جو تھے انہیں بھی بلایا۔ تو اس بندے نے بھی بتایا کہ یہ سید نہیں ہے، اس نے یہاں سید بنایا تھا اپنے آپ کو، اور سادات نے، اس میں شیعہ سنی کی قید نہیں تھی، سادات نے تعاقب کیا، بھاگ کے وہاں چلا گیا، وہاں بتاتا رہا جی شیعوں نے میرے خلاف پرچے کروا دیے، اور شیعہ بیچارے اتنی وہ بلے مانس قوم ہے کہ یہاں لوگوں کو خبر ہی نہیں ہے میرپور شہر کے اندر۔ اب یہ جو پیر مظہر سعید ہے نا، آج کل یہ کوئی وزیر بھی ہے ہمارے یہاں آزاد کشمیر حکومت میں، انہیں وہاں بابزادے کہتے ہیں۔ یہ نیلم ہو گیا، مظفر آباد ہو گیا، ان ایریاز میں مجلس قبلہ صاحب فضائل مصائب پڑھیں گے، میں کوئی کام کی بات آپ کو خیر ظاہر ہے وہ بھی کام کیے ہیں، بہرحال یہ ضروری نقطہ عرض کر رہا ہوں۔ تو وہ بھی اپنے ساتھ شاہ لگاتے ہیں، شاہ لگاتے لگاتے ابھی کل میں پرسوں اس کی پوسٹ دیکھ رہا ہوں، انہوں نے ساتھ سید بھی لکھا ہوا ہے، ابھی شاہ لگا کے سید بھی لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب پھر ہم بھی اتنے بھولے ہیں کہ آگے سے کوئی سوال جواب نہیں کرتے۔ 2-3 ماہ پہلے یہ میری سے انتظار شاہ صاحب نے رابطہ کیا، کہتے ہیں مولانا صاحب نیلم سے افراد آئے ہوئے ہیں، نیلم کا ایک لڑکا ہے آفاق، آفاق نے اپنے آپ کو سید لکھنا شروع کیا کہ ہم بھی سید ہیں، ہم بھی شاہ ہیں۔ تو اس بندے نے سب سے پہلا کام یہ کیا، اب دیکھیں ہمارے بھولے افراد ہیں، آگے سے سوال جواب نہیں کرتے، وہ پہلے سید بنے، شاہ بنے، سید بنے، سید بننے کے بعد بنے بھی سید ہیں، اور جب ہم آگے سے تعاقب نہیں کرتے نا، پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سید بن کے پھر اہل بیت کی ان پاکیزہ ہستیوں کے خلاف زہر اگلنا شروع کرتے ہیں۔ جی جی، بآواز بلند درود پاک پڑھیے گا۔ اب اس نے یہ کہا جی امام موسیٰ کاظم بآواز بلند درود پاک پڑھیے گا۔ امام موسیٰ کاظم کی اولاد نرینہ نہیں تھی، ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اس کے بقول امام کیا کوئی بیٹا نہیں تھا، نرینہ اولاد نہیں تھی، اور وہ آخری عمر میں آ کے، پہلے اس نے کہا کہ شادی بھی نہیں ہوئی تھی، آخری عمر میں بڑھاپے میں آ کے تو ان کے کچھ حواری جو تھے، جو ان کے چاہنے والے تھے، انہوں نے کوئی شادی کروا دی کسی لونڈی کے ساتھ، اور اس سے بھی اولاد کوئی نہیں ہوئی، آخری عمر میں جا کے شادی ہوئی، اور پھر کہتا ہے کہ اولاد نرینہ نہیں تھی۔ پھر آگے لکھتا ہے کہ یہ پھر سید کہاں سے آ گئے، یہ جو کاظمی ہیں، یہ جو نقوی ہیں، یہ جو بخاری ہیں، یہ سادات کہاں سے آ گئے؟ جب امام کی اولاد نرینہ ہے ہی نہیں ہے تو پھر امام کے یہ نام لیوا جو کہتے ہیں جی ہم کاظمی ہیں، ہم مشہدی ہیں، ہم نقوی ہیں، ہم بخاری ہیں، یہ کہاں سے آ گئے؟ اسے کسی نے جواب نہیں اس طریقے سے نہیں دیا، ایف آئی آرز کی لوگوں نے، لیکن تعاقب نہیں کیا گیا۔ اب اس نے اگلا سٹیپ کیا اٹھایا؟ اگلا سٹیپ اٹھایا کہ جب لوگوں نے کہا جی واقعاً سید ہے، وہاں سے اٹھا مظفر آباد میں آ کے ایک سید فیملی سے شادی کر کے، جب اس وقت سادات نے تعاقب شروع کیا تو اسے لڑکی کو بگا کے یہاں میرپور میں لے آیا۔ یہاں میرپور میں آ کے وہ افراد رہے،
اور جب تاریخ تھی پھر وہاں نیلم والوں کو پتہ چلا تو یہاں آ کے انہوں نے تعاقب کیا. وہ آخری ٹائم پہ انہیں پتہ چل گیا کہ یہ ہمیں واچ کر رہے ہیں، اور وہ لڑکی کو لے کے یہاں سے بھاگ گئے. یہاں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کیا معاملات ہو رہے ہیں کیا نہیں ہو رہا. جو سید بن جاتا ہے وہ بھی آمین ہے، شاہ بنتے ہیں تو ہم پہلے شاہ شاہ کہنا شروع کرتے ہیں انہیں. وہ کہتے ہیں یہاں تک تو بات آ گئی نا، آپ سید کہتے ہیں تو سید بھی بن جائیں. پھر ہوتا کیا ہے، یہاں آپ کے پاس کوئی بندہ سید بنے گا، مظفر آباد میں جا کے کہہ جائے میں سید ہوں، مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیں. اور آپ سارے احباب جانتے ہیں کہ سادات کے ہاں بچیوں کے رشتوں کے جو مسائل ہیں، وہ کہتے ہیں یار سید کہیں کا بھی ہو، میں سید تو ملے، بچی کا رشتہ دے دیں. وہ بات الگ ہے کہ کیا رشتہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، کیا ہے کفو ہے نہیں ہے، وہ ساری چیزیں بات کی ہیں. لیکن آپ کی بچی کا دھوکہ دہی کے ساتھ کوئی رشتہ کر لے، دھوکہ دہی کے ساتھ کوئی سید بن جائے، یہ آج کی مجلس کا تبرک سمجھیں کہ کوئی بھی ایسا بندہ ہو اپنی کیپیسٹی میں کم از کم اس کا تعاقب ضرور کرے، اور کچھ نہ کر سکے کم از کم خود آپ اسے شاہ نہ کہیں. آپ جب شاہ کہنا شروع کر دیں گے، آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے افراد کہیں گے یار وہ فلاں شاہ جی نے تو اسے شاہ جی کہا تھا، تو ظاہر ہے یہ سید ہیں تو انہوں نے کہا تھا. اب آ جائیں اس بات کی طرف کہ علماء اہل سنت میں جو انساب کے ماہر ہیں، ان میں سے بھی سارے تقریباً علماء نے امام کو کثیر الاولاد لکھا ہے. اور اکثر اہل سنت کے علماء نے کہا کہ امام کے 13 بیٹے ایسے تھے جن میں سے امام کی اولاد چلی ہے. امام موسیٰ کاظم کے جس چیز کا اس نے اعتراض کیا تھا، اس سوائے کے مورکہ والے نے لکھا امام کے 37 اولادیں تھیں. شیخ مفید کہتے ہیں کہ امام کے 19 بیٹے تھے اور 18 بیٹیاں تھیں، یعنی کہ 17 اولادیں تھیں. اور اہل سنت میں سے بعض افراد نے 40، بعض نے اس سے بھی زیادہ اولاد کا تذکرہ کیا ہے. بعض نے کہا 20 بیٹے تھے، 20 بیٹیاں تھیں. جب ہم کسی جگہ بھی تعاقب نہیں کرتے نا تو پھر حالت یہی ہوتی ہے. اب یہاں ان دنوں پچھلے دنوں یہ معاملہ ہوا کہ جناب سرکار حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی گئی ایک جگہ محفل میں. اللہ صلی اللہ. تو وہاں ہماری طرف سے کوئی کسی فورم پہ بھی کوئی جواب نہیں گیا. کسی نے ایف آئی آر کہ ہمارا کوئی بچہ اٹھ کے کوئی بات کر دے تو فوراً 500 بندہ تھانے پہنچ جاتا ہے ایف آئی آر کے لیے. ہمارے ہاں کوئی حرکت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، جو آپ کرتے ہیں کرتے رہیں، ہمارے کان پہ جوں بھی نہیں رینگتی. آپ جناب سرکار ابو طالب کے ایمان پہ بات کریں، آپ جناب امیر کائنات کے بارے میں بات کریں، آپ اہل بیت کی ہستیوں کے بارے میں بات کریں، جناب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کی عصمت پہ بات کریں، آپ کرتے رہیں، ہمارے حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے اوپر ایف آئی آر آپ کٹواتے رہیں، ہم یہ جرت نہیں کریں گے. یہ انہی معاملات کی وجہ سے یہ اتنا بڑا معاملہ ہوا کہ ایک بندہ سیاسی جلسے میں کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ میں تو شیعوں کو کافر سمجھتا ہوں. اگر الیکشن نہ ہوتے تو اس کا بھی تعاقب نہ ہوتا. الیکشن کی وجہ سے اس بندے کا تعاقب ہوا، نہ ہوتا تو یہ بھی نہ ہوتا. تو اس لیے سب سے پہلی میں یہ بات کرتا ہوں تمام مومنین سے کہ کوئی بندہ اعتراض کرے نہ کرے، آپ کو کم از کم چہاردہ معصومین کی حالات زندگی سے آگاہ ہونا چاہیے. کم از کم اتنا پتہ ہونا چاہیے. خدا ہمیں حقیقی معنی میں ان ہستیوں سے متمسک ہونے کی اور ان کی حقیقی معرفت عطا فرمائے. بس وقت ایک جملہ کہتے ہیں کہ سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مولا کے جسد مبارک کو بغداد کے پل کے درمیان میں رکھ دیا گیا، اور اس لین کا عالم دین کہتے ہیں کہ اس کی سوچ یہ تھی کہ جب وہاں سے بھی قافلے آئیں گے گھوڑوں والے، یہاں سے بھی قافلے آئیں گے تو امام کی لاش کو رونگتے ہوئے گزر جائیں گے. کیونکہ وہاں سے قافلہ آیا، گھوڑے جب وسط میں پہنچے نا تو گھوڑوں نے چلنا چھوڑ دیا. انہیں وہ اتر کے مارتے لیکن گھوڑے قدم بڑھانے کے لیے تیار نہیں تھے. یہاں سے بھی قافلے آتے، ان کی بھی صورتحال. اب وہاں جب رش ہوا نا تو انہوں نے اتر کے دیکھا کہ کوئی لاشا پلے بغداد پہ پڑا ہے. کہا کہ یہ امام موسیٰ کاظم کا لاشا ہے. یہ جانور جرت نہیں کرتے یہاں سے گزرنے کی.
بس رولاتی یہی بات ہے، میں کہوں گا مولا موسیٰ کاظم ظلم آپ پہ بہت ہوئے لیکن وہ جانور رک گئے، آپ کی لاشوں کو پامال نہیں کیا۔ میں قربان جاؤں فرزند زہرا پہ، فرزند زہرا کے گھوڑے کو اس طریقے سے، فرزند زہرا کے لاشے کو اس طریقے سے گھوڑوں نے پامال کیا کہ مولا کی پسلیاں دائیں کی بائیں اور بائیں کی دائیں ہو گئیں۔ اور پھر میں کہوں گا کہ جب مولا کی شہادت کی خبر مدینے میں پہنچی ہوگی تو مولا رضا نے اپنی بہنوں کو پرسہ دیا ہوگا، بہنوں کو اپنے ساتھ لگایا ہوگا، لیکن میرے مولا امام حسین علیہ السلام کو تو یہ فرصت نہ ملی، مولا شہید ہوئے، کبھی بہنوں کو تعزیانے، کبھی بیٹی کو تماچے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ عَلَىٰ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ قَوْمِ الظَّالِمِينَ۔